السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلِ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے۔ بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسروِ خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کیسیاں کی سزا، اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل مجھے حضرت مولانا سراج صاحب نے بتایا کہ اصلاح عقائد و اعمال سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور کافی وقت تو ہو چکا ہے، 12:30 بج گئے۔ میں یہ چاہوں گا کہ بہت مختصر سے وقت میں تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی اور میں بھی جلسے میں رسم کی بجائے، رسمی طور پر بیٹھنے کی بجائے، ہم سب اس نیت سے گفتگو کو سنیں کہ ہماری اور آپ کی آخرت سنور جائے، کیونکہ ہم لوگ آخری نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو باتیں کہی ہے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم کسی کی باتوں کو مانیں نہ مانیں، لیکن ہم اپنے نبی کی بات پر آنکھ بند کر کے ایمان لاتے ہیں۔
ہم اپنے اللہ کی بات پر آنکھ بند کر کے ایمان لاتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے اللہ رسول کی بات پر اتنا یقین ہے اور ہونا بھی چاہیے جتنا یقین ہمیں اپنی ماں کی اولاد ہونے پر ہے، یعنی ہم اپنی ماں کے بیٹے ہیں، ہمیں اس پر جتنا یقین ہے اس سے زیادہ ہمیں اللہ رسول کی باتوں پر یقین ہے۔ ہمارے نبی نے اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان کے دشمنوں نے تک گواہی دی کہ ان سے سچا ہم نے زمانے میں کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق، جن کے دشمن بھی ان کو سچا کہتے ہیں، جن کے دشمن بھی ان کو صادق و امین کہتے ہیں، وہ میرے اور تمہارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنیں بھی یہاں پر موجود ہے، اللہ اکبر۔ یاد رکھیے یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ہمیشہ نہ رہا، نہ ہم ہمیشہ رہیں گے۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر آنا جانا لگا ہوا ہے۔ یہ دنیا سرائے فانی ہے، یہ دنیا ایک سرائے کی طرح ہے، یہ دنیا ایک لوج کی طرح ہے۔ لوج کے اندر آج کل ہے، آج کوئی ہے، کل کوئی ہے، پرسوں کوئی ہے۔ بولو ہمیشہ لوجوں کے اندر کوئی رہنے کے لیے آتا ہے؟ نہیں آتا، اور آنے والا آتا ہے اپنا وقت گزار کر کے چلا جاتا ہے، آنے والا آتا ہے اپنا وقت گزار کر چلا جاتا ہے۔ بولو جن مکانوں کے اندر آج ہم اور آپ رہ رہے ہیں، ان مکانوں کے اندر ہم سے پہلے بولو ہمارے دادا رہتے تھے کہ نہیں رہتے تھے؟ ان سے پہلے ان کے ابا رہتے تھے کہ نہیں رہتے تھے؟ اللہ اکبر۔ دھیرے دھیرے وہ چلے گئے، اللہ اکبر۔ وہ مالدار تھے تو بھی دنیا سے چلے گئے، وہ غریب تھے تو بھی دنیا سے چلے گئے، وہ ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھاتے تھے تو بھی وہ دنیا سے چلے گئے، وہ مزدوری کرتے تھے تو بھی چلے گئے، وہ لوگوں کو جو ہے مزدوری کرواتے تھے تو بھی چلے گئے۔ اسی طرح ہم بھی چلے جائیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ سب فنا ہو جائیں گے، اللہ کے سوا سب فنا ہونے والے ہیں، ایک ذات باقی رہنی ہے، اللہ کی ذات نے باقی رہنی ہے، اللہ کی ذات کے سوا سب کو فنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اس دنیا کے اندر ہم اپنی محنت سے کماتے ہیں، کھاتے ہیں، جو جتنی محنت کرتا ہے وہ اتنی ترقی کرتا ہے۔ غور کیجئے گا اس دنیا کے اندر جو جتنی محنت کرتا ہے وہ اتنی ترقی کرتا ہے۔ ایک انسان اگر محنت نہ کرے، ایک انسان اگر سوتا پڑا رہے، ایک انسان اگر جو ہے وہ نیند کے اندر رہے، تو بتائیے کیا وہ انسان ترقی کر سکے گا؟ ایک انسان قرضہ مانگتا رہے اور خرچہ کرتا رہے تو بولو اس کے قرضے کا بوجھ بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ آپ مجھے بتائیں، جب یہ چند دن کی فانی دنیا میں محنت کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی تو وہ آخرت جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس میں محنت کے بغیر ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم کس طریقے سے ترقی کر سکتے ہیں؟ یاد رکھنا آخرت میں انسان کا اس کا جو اعمال ہے، اس نے جو یہاں محنتیں کی ہوگی، یہاں گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا، اللہ رسول کے قانون پر عمل کیا ہوگا، اس کے مطابق اس کی آخرت ہوگی۔ یاد رکھیے گا ایسا بھی ہوگا کہ اللہ اکبر اس دنیا کے بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے عزت دار، بڑے بڑے القابات والے اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے اندر ٹھوسے جائیں گے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، بڑے بڑے عزت داروں کو اللہ جہنم کی آگ میں ڈھکیلے گا، اور جب انہیں جہنم کی آگ میں اوندے منہ ڈالا جائے گا تو کہا جائے گا دنیا میں بہت عزت دار بنتے تھے، لو چکھو اپنا عذاب۔ آپ مجھے بتائیے اللہ اکبر اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ آج کل کے نوجوان ہمارے اللہ اکبر بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہیں، جرائم میں مبتلا ہیں، اور ان کو احساس نہیں ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے، ہمیں دنیا سے جانا بھی ہے۔ ہم صرف بڑھاپے میں نہیں مریں گے بلکہ جوانی میں بھی کسی کو موت آ سکتی ہے، اس لیے موت کی تیاری، آخرت کی تیاری ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ آج کل نوجوان یہ سوچتے ہیں ارے آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آپ کو بتاؤں جب تم اپنے نبی کی بات مانتے ہو، اپنے آقا کی بات پر ایمان لائے ہو، تو اپنے رسول نے فرمایا
گیا جس نے دنیا میں نماز نہیں پڑھا ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے دنیا میں نماز نہیں پڑھا ہوگا قیامت کے دن وہ کس کے ساتھ اٹھے گا؟ اب ذرا غور کیجئے، یہ کوئی مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، یہ کوئی جلسے کا ناظم نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی مقرر نہیں کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق، جن کی شان میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، ان پر جو وحی کی جاتی ہے، اللہ جو ان کو کہنے کا حکم دیتا ہے، یہ وہی باتیں کرتے ہیں. ذرا دل کے کانوں سے سننا. جلسے میں آپ بہت دیر سے بیٹھے لیکن کچھ بات جو وہ ٹھیک ٹھاک سن لو. آقا نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں نماز چھوڑ دی قیامت کے دن وہ کس کے ساتھ اٹھے گا؟ فرماتے ہیں فرعون کے ساتھ اٹھے گا، حامان کے ساتھ اٹھے گا، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھے گا. یہ تینوں کو پہچانتے ہو کون ہے؟ فرعون جو نبی کا دشمن تھا، حامان جو نبی کا دشمن تھا، اور ابی ابن خلف کون ہے؟ جن کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے، جن کو نہیں معلوم ہے وہ جان لیں. اللہ کے رسول رحمت للعالمین میرے نبی نے گالی دینے والوں کو دعائیں دی، کانٹے بچھانے والوں کو دعائیں دی، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی. مگر یاد رکھنا اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک انسان کو قتل کیا، ایک انسان کو. رسول اللہ نے ایک انسان سے زیادہ کسی کو قتل نہیں فرمایا، صرف ایک انسان کو قتل کیا اللہ کے رسول نے. اللہ اکبر. اور فرمایا گیا دنیا کا سب سے بدترین انسان وہ ہے جو نبی کو قتل کرتا ہے، یا دنیا کا سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کو نبی قتل کرتا ہے. مجھے بتاؤ رحمت للعالمین نے جس کو قتل کیا ہے اس کو ابی ابن خلف کہتے ہیں. اب بتاؤ جس کو رسول اللہ قتل کریں وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے وہ بتاؤ. بتائیے ذرا، بتاؤ، جواب دو. جس کو نبی نے قتل کیا، رحمت للعالمین نے قتل کیا، اللہ کے محبوب نے قتل کیا، وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ بولو یقیناً جہنم میں جائے گا. اور آقا کیا فرما رہے ہیں؟ جس کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے ابی ابن خلف، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا. اب تم ان کے ساتھ اٹھو گے نماز نہ پڑھنے والوں، تو تمہارا حشر کیا ہوگا؟ تمہارا انجام کیا ہوگا؟ آج کتنی سادگی سے ہمارا جوان کہتا ہے مولانا ہمیں ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے. نماز ایک 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم، 10 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا، اور ہم نماز چھوڑ رہے ہیں. اور یہ دماغ کے اندر خبط ہے کہ نماز نہیں بھی پڑھے تو چلتا ہے، نماز نہیں بھی پڑھے تو جنت میں جائیں گے. بہت معافی کے ساتھ آپ برا نہیں مانیں گے، میں سچی بات کروں، لوگ میری بات کا برا مانتے ہیں لیکن آپ لوگ نہیں مانیں گے. آپ کیا سوچتے ہو میں غوث پاک کا مرید ہوں تو میں تو جنت میں چلا جاؤں گا، مجھے غوث پاک بخشوا لیں گے. میں غریب نواز کا مرید ہوں، مجھے غریب نواز بخشوا لیں گے. دیکھو غوث پاک غریب نواز بخشوائیں گے لیکن بے نمازی کو بخشوائیں گے، یہ آپ کہاں سے لائیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ مجھے یہ پہلی بات تو بے نمازی غوث پاک کا مرید ہو سکتا ہے یہ بتائیے. اللہ اللہ اللہ. کیا بے نمازی، بھائی بے نمازی مولانا کا تو مرید ہو سکتا ہے لیکن بے نمازی غوث پاک کا مرید نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ. یہ جو دماغ میں خبط ہے نا کہ ہم نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے، یہ جھوٹ ہے. یہ شیطان نے تمہاری فکر کو اغوا کیا ہے. تم شیطان کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے ہو. تمہیں پتا ہے سرکار غوث اعظم کا یہ قول کتنا مشہور ہے کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. تو جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں قبول نہیں کرتے وہ غوث پاک بے نمازی کو اپنے سلسلے میں کیسے قبول کریں گے؟ اللہ اکبر. 3 گھنٹے
گھنٹے 5-5 گھنٹے جلسوں میں بیٹھنے والوں، کیا تم اللہ کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نکال سکتے ہو؟ مولانا کے لیے 3 گھنٹے کا ٹائم نکالا، مولا کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نکالا، دوستوں کے لیے اتنا وقت نکالا، کیا اللہ کے لیے بھی آپ نے ٹائم نکالا؟ بولو روزی اللہ دے رہا ہے، رزق اللہ دے رہا ہے، عزت اللہ دے رہا ہے، صحت اللہ دے رہا ہے، سب کچھ اللہ دے رہا ہے، نماز نہیں پڑھتے تو پھر اللہ اللہ ہے۔ یاد رکھنا بے نمازی کو اتنی دردناک سزا۔ بیٹھ جاؤ بھیا تھوڑی دیر بیٹھ۔ میں نذرانہ لینے سے گھمنڈ نہیں کر رہا ہوں، لیکن نذرانے سے زیادہ قیمتی گفتگو سن لو، اس سے بڑے میرے لیے کوئی نذرانہ نہیں ہے۔ اور اللہ کرے آپ سن کر آپ اصل اسلام سمجھ جاؤ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا آنا کامیاب۔ یوں ہی میرے پاس وقت نہیں رہتا، میں جلدی تاریخ آپ لوگ کو دے نہیں پاتا۔ اب آ گئے ہیں، مل گئے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہم بھی بیٹھے، تو تھوڑی دیر بیٹھ کر کے سن لو۔ ایک بھائی نے ابھی بتایا کو کہہ رہے تھے ہم لکھنؤ سے آئے، ایسے دور دور سے آئے ہو تو سکون سے سن لو۔ میں دیکھیے نظر لینا ہمارے بزرگوں کی سنت ہے، دینا بھی سنت ہے، لیکن جو نظر لینے سے گھمنڈ کرتا ہے، بزرگوں نے فرمایا ایک دن اللہ اس پہ ایسا لائے گا کہ وہ مانگے گا تو بھی لوگ اس کو نہیں دیں گے۔ تو میں گھمنڈ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری بات آپ سکون سے سن لو۔ آپ ایک ایک اٹھ کے آؤ گے، نذرانہ لا کر دو گے تو توجہ بٹے گی۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا ہوں، جیسا ماحول بناتے ہو ویسا اللہ جو بلواتا ہے وہ بول دیتے ہیں۔ سب لوگ سکون سے سنو، سب مل کے درود شریف پڑھ لو۔ میں بہت دیر تک نہیں بولوں گا، جتنا آپ سننا چاہیں گے اتنے ہی بولوں گا۔ عاشقوں کی طرح سب مل کے درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات کو غور سے سنیے۔ دیکھیے ہم سب کے لیے ٹائم، دوستوں کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، اسی طرح سے بیوی بچوں کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، مولانا کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، پیر صاحب کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، سب کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، دل سے کہہ رہا ہوں، میں کوئی مقرر آدمی نہیں، فقیر آدمی ہوں، دل سے بات کہہ رہا ہوں، دل سے سننا۔ جس دن ہم مر جائیں گے اس دن بیوی بھی قبر میں نہیں آئیں گی، اس دن ہمارے پیر صاحب بھی ہماری قبر میں۔ یہ پیر صاحب سے مراد یہ جو ہم لوگ جو کہلاتے ہیں آج کل کے دنیا والے پیر صاحب، اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آج کل کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ ماشاءاللہ کے ساتھ یہ نہیں آئیں گے قبر میں۔ میرے بھائی اتنا یاد رکھنا، میں آپ کو پیروں سے بدزن کرنے نہیں آیا اور میں سچے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات کہوں بھائی، ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو یہ لوگ ہمیں دیکھنے نہیں آتے، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہماری خیریت نہیں پوچھی جاتی۔ ہماری قبر میں کون آئے گا بھائی یہ بتاؤ؟ ہماری جو قبر کے اوپر مٹی ڈالنے نہیں آئے گا وہ قبر کے اندر کیسے بچانے آئے گا؟ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجیے آپ۔ بیوی بھی نہیں آئے گی، بچے بھی نہیں آئیں گے۔ یہ مقرر جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو نا دیوانوں کی طرح، اس کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ تمہارا انتقال ہو گیا ہے، کچھ نہیں ہے۔ آج کل تو بھائی جس کے پاس دولت ہے اسی کی خیریت پوچھی جاتی ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے کوئی اس کی خیریت بھی نہیں پوچھتا۔ جنازے بھی امیری اور غریبی میں بٹ گئے، شادیاں بھی امیری اور غریبی میں بٹ گئی، اسی طریقے سے خیر خیریت بھی امیری اور غریبی میں بٹ گیا، دعوتیں بھی امیری اور غریبی میں بٹ گئی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ لیکن وہ میرا اللہ جس کے یہاں غریبی اور امیری میں فرق نہیں ہے، وہ میرا اللہ جس کے یہاں کالے گورے میں فرق نہیں ہے، وہ میرا اللہ جو اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ دھیان سے سنو، وہ اللہ اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں کروڑوں ماؤں کہنے کی جرات کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے اللہ کی شان کی کوئی حد نہیں ہے، میرے اللہ کی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے، تو اس کی محبتوں کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ میرے بھائی اللہ کے پیار کو محسوس کرو، میرے بھائیوں اللہ کے پیار کو محسوس کرو۔ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ہم سے کوئی پیار کرے نہ کرے ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہمارا رسول ہم سے پیار کرتا ہے۔ اور ہمارا اللہ کتنا پیار کرتا ہے ہم سے، کروڑوں ماؤں سے زیادہ۔ ہمارا نبی ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب بھی وہ رات رات پر ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے تھے۔ تو ہم اللہ کا رسول ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ وہ اللہ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ہمارے گناہوں پہ پردے کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے۔ اللہ اگر کھانے کی طاقت چھین لینا تو تمہاری فریج بھری ہو پھر بھی تم
کھا نہیں سکتے. شوگر کے مریضوں سے جا کے پوچھو, مٹھائی کی دکان ہے پھر بھی مٹھائی کھا نہیں پا رہا ہے. اللہ نہیں چاہتا نا, نہیں چاہتا. دیکھو اللہ تمہیں کھلا رہا ہے, تم کھا رہے ہو. اور یاد رکھو دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں میرے جوانوں جو نیند کی 4 گولیاں کھاتے ہیں مگر ان کو سکون کی نیند نہیں آتی. ہاں جن کے اوپر تم رشک کرتے ہو نا, یہ اداکار, یہ فلمی اسٹار, یہ اولا, یہ فلاں, ان کی پرسنل لائف کو جھانک کر کے دیکھو. ان کے پاس اچھی ٹی شرٹ تو ہے لیکن ان کے پاس پرسکون دل نہیں ہے. ان کے پاس نرم گدے تو ہیں, ان کے پاس سکون کی نیند نہیں ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو میرے بھائیو؟ یہ اللہ کا احسان ہے جو تمہیں سکون کی نیند عطا کرتا ہے, جو تمہیں راحت کی نیند عطا کرتا ہے, جو تمہیں چین کی نیند عطا کرتا ہے, تمہیں کھلاتا ہے, تمہیں پلاتا ہے, عزتیں دیتا ہے, عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے. اب مجھے بتاؤ, جس نے ماں کے پیٹ میں ہماری شکل بنائی, جس نے ماں کے پیٹ میں ہماری صورت بنائی, ذرا غور تو کیجئے, ذرا غور کیجئے, توجہ کیجئے. وہ چھوڑ, سن لو, پسینہ آتا ہے آنے دو. آقا فرماتے ہیں مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو. میں اللہ کی بارگاہ میں یہ مزدوری کر رہا ہوں, غلامی کر رہا ہوں. میرے اوپر توجہ نہ کریں, آپ میری گفتگو پہ توجہ کریں. سب سن لو, چین سے سن لو بھائی, تھوڑی دیر کی بات ہے, ادھر ادھر ڈسٹرب مت کرو, سن لو, آرام سے سنو. درود شریف پڑھو. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو آج کیا کر رہا تھا, دیکھو غور کرو اللہ کا ہم پہ کتنا احسان ہے. دن میں کتنی مرتبہ اپنا چہرہ دیکھتے ہو اور چہرہ دیکھ دیکھ کے کتنا خوش ہوتے ہو, گھمنڈ بھی کرتے ہو میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں, کتنا خوبصورت ہوں. اب بتاؤ اگر ہم کو اللہ خوبصورت بنانے کی بجائے ہونٹ ہمارا کاٹ دیتا, نیچے کا ہونٹ نہیں بناتا, ہم اللہ سے جھگڑا کرنے جاتے, کیا کر لیتے بتاؤ, کیا کر لیتے؟ انسان بناتا, ہونٹ کٹا بناتا, ناک کٹا بناتا. ارے انڈیا کی خوبصورتی میں پیدا کرنے کی بجائے افریقہ کے کالوں میں پیدا کرتا, کیا کر لیتے؟ وہ بھی تو انسان ہے. ارے چلو انسان ہوتا ہے, اگر اللہ کتا بنا دیتا تو کیا کر لیتے؟ اگر اللہ سور بنا دیتا تو کیا کر لیتے؟ اگر اللہ چوہا بنا دیتا تو کیا کر لیتے؟ چلے ٹھیک ہے بھئی, انسان بنایا تھا, انسان بناتا, اچھا بناتا, لیکن اگر ابو لہب کے گھر میں پیدا کرتا تو کیا کر لیتے؟ ابو جہل کے گھر میں پیدا کرتا تو کیا کر لیتے؟ ارے کافر پیدا کرتا تو کیا کر لیتے؟ لیکن اللہ کی شان تو دیکھو, اللہ کی شان تو دیکھو. انسان بنایا, خوبصورت بنایا, خوبصورت بنانے کے بعد پھر کیا کیا؟ ایمان کی دولت عطا کی. ایمان کی دولت بھی دی تو موسیٰ کا امتی نہیں بنایا, عیسیٰ کا امتی نہیں بنایا, داؤد کا امتی نہیں بنایا, یوسف کا امتی نہیں بنایا. کس کا امتی بنایا؟ اپنے محبوب کا امتی بنایا. وہ لوگ اپنی مغفرت کی فکر خود کرتے, توجہ, اور انبیاء کرام کے امتی اپنی مغفرت کی فکر خود کرتے ہیں, اور ہم وہ ہیں ہماری مغفرت کی فکر مصطفیٰ جان رحمت کرتے ہیں. دیکھو کتنا احسان ہے, کتنا انعام ہے میرے اللہ کا, کتنا انعام ہے میرے اللہ کا. اس کے بعد ذرا غور کریں, ہمارے 2-4 غلطیاں ہماری امی کو پتا ہو تو ہماری امی ہمارے بھیا کو بتاتی ہے, ہمارے ابا کو بتاتی ہے. ہماری کروڑوں غلطیاں میرے اللہ کو معلوم ہے, لیکن اللہ کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دیتا, وہ کسی کا عیب نہیں کھولتا. میرے بھائیو بہت دیر ہوشیار نہ بنو, بخراتی نہ کرو. اگر اللہ عیبوں پہ پردے نہ ڈالے, ہم یہاں بیٹھنے کے قابل نہ رہے, تم وہاں بیٹھنے کے قابل نہ رہو. یہ اس کا کرم ہے کہ وہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالتے رہتا ہے اور ہمیں عزت عطا کرتے رہتا ہے. ورنہ یاد رکھو, اپنی اعمال کا جائزہ لو, ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. اگر ہمارے گناہ ہمارے بچوں کو پتا چل جائے, بچی ابا کہنا چھوڑ دے, بیوی کو پتا چل جائے, بیوی رشتہ توڑ دے, معاشرے کو پتا چل جائے, معاشرے میں کوئی ہمیں اپنے قریب نہ بٹھائے, لیکن وہ اللہ ہے, سب کچھ معلوم ہے, سب کچھ جانتا ہے, پردے ڈالتا ہے, کسی کو پتا چلنے نہیں دیتا, کسی کو علم نہیں ہونے دیتا. اب بتاؤ, ایسا احسان کرنے والا اللہ پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ میں بھی بنایا. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے دودھ پیدا کیا. ذرا بتاؤ, اگر اللہ ماں کے سینے میں دودھ نہ پیدا کرتا تو کیا ہمارے باپ میں طاقت تھی ہمیں کچھ کھلانے کی؟ اللہ. ہماری ماں میں طاقت تھی ہمیں کچھ کھلانے کی, ہمارے اندر طاقت تھی کچھ کھانے کی. وہ اللہ جس نے سب دیا, اس اللہ کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکالا. اللہ, اس ہم سے بڑا غدار اور احسان فراموش کون ہے؟ جس نے سب کچھ دیا, اس کے لیے 10 منٹ. جو 6000 کی نوکری دیتا ہے, اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو, جی سیٹ جی, جی سیٹ جی, ہے نا,
جو 6000 کی نوکری، اب وہ جس نے نوکری دی ہے نا اس کو بھی اللہ ہی نے توفیق دی ہے تمہیں نوکری دے. اگر اللہ توفیق چھین لے تو کوئی تمہیں نوکری نہ دے. دے نوکری نہیں دے، نہ نوکری ملے، نہ بیوی ملے، نہ چھوکری ملے، کچھ نہ ملے، نہ غذا ملے، نہ کچھ ملے. یہ اللہ کی توفیقات ہے، اللہ نے اسباب بنائے. پھر بھی اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، اس اللہ کے لیے، پھر اللہ ناراض ہوتا ہے. اب یاد رکھنا، جب تم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، جب تم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے، پھر اللہ ناراض ہوتا ہے. اور جب ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ عذاب دینے کا فیصلہ کرتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ موت کے وقت اگر کسی کو تکلیف دیتا ہے، مرتے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو ہوتی ہے. نماز چھوڑنے والوں، نمازوں کو ترک کرنے والوں، اب ذرا دل کے کانوں سے سنو اپنے نبی کا فرمان، اپنے سچے نبی کا فرمان. میرے اور تمہارے آقا فرماتے ہیں بھائیوں مرنا ہے، موت تو برحق ہے. قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی. اللہ اکبر. میرے اور تمہارے آقا سچے نبی صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی مرتا ہے تو اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط کرتا ہے، اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط کرتا ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی اس کی پیاس کو کوئی بجھا نہیں سکتا. ذرا غور کیجئے، 7 سمندروں کی پیاس مسلط کی گئی. میری بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، میں اپنی ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. میری بہنوں، تمہیں بھی مرنا ہے، تمہیں بھی موت آنا ہے. کب تک اپنے شوہر کی دولت پر گھمنڈ کرتی رہو گی؟ کب تک اپنے باپ کے کچھے کپڑوں پہ اتراتی رہو گی؟ کب تک اپنے زیورات پر جو ہے پھولے نہ سماتی رہو گی؟ جس دن موت آئے گی میری بہنوں، انگلی میں سے جو ہے وہ انگوٹھی بھی اتار لی جائے گی، کپڑے بھی نکال لیے جائیں گے. کوئی لے گئے اپنے ساتھ جو ہم لے جائیں گے؟ نہیں، کچھ نہیں لے جاؤ گے، صرف اعمال لے کر جاؤ گے. جو مال قبر میں نہیں جائے گا اس پر اتنا گھمنڈ کر رہے ہو، اور جو اعمال قبر میں جانے والے ہیں اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. ارے ہم نے زیورات جمع کیے، کوئی زیور لے گیا، کپڑے جمع کیے، کوئی کپڑے لے گیا، کفن. اللہ اکبر. سوچو تو صحیح، بزرگوں نے فرمایا کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے، کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے اور وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، میرے جوانوں، آخرت کی تیاری کر لو ورنہ اللہ کا وہ دردناک عذاب قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے. ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. اور جب اللہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. بے نمازیوں، نمازوں کو ترک کرنے والوں، ہے ہمت، اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے، اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت ہے. ذرا سوچو 10-12 گھنٹے اگر پیاسے رہ جاؤ تو پیاس کی شدت کا عالم کیا ہوتا ہے. ارے جب 7 سمندروں کی پیاسیں بے نمازی پن کی وجہ سے تم پر مسلط کی جائے گی اس وقت تو تمہارا کیا بنے گا. اللہ اکبر. اس پر طرفہ یہ ہم صرف بے نمازی نہیں بلکہ اللہ اکبر نماز تو چھوڑ ہی رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اگر صرف بے نمازی ہی ہوتے تو بھی بربادی کے لیے کافی تھا، تباہی کے لیے کافی تھا. لیکن صرف بے نمازی نہیں بلکہ آج تو میرا نوجوان جو ہے اللہ نشے کے اندر ایسا ڈوبا جا رہا ہے، شراب کے اندر ڈوبا جا رہا ہے، اللہ اکبر جوے میں ڈوبا جا رہا ہے. اللہ اکبر. 16 17 سال کے لڑکے، کوئی کتا گولی کھا رہا ہے، کوئی MD کا نشہ کر رہا ہے، کوئی اللہ اکبر اسی طریقے سے دواؤں سے نشہ کر رہا ہے. اور یہ سب کچھ فلموں میں دیکھ رہے ہیں اور فلموں میں دیکھ کر، سیریلوں میں دیکھ کر ان کی نقل کر رہے ہیں. یاد رکھنا بہت بڑے مفکر نے کہا تھا ریل اور ریل کے اندر فرق ہے. ہماری زندگی ریل نہیں ہے، ہماری زندگی ریل ہے. ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے، فلم کے اسٹار میں اور ہم میں فرق یہ ہے، وہ ریل میں ہیں، ہم ریل میں ہیں. وہ نقل کرتے ہیں، وہ اداکاریاں کرتے ہیں، ہم اداکاریاں نہیں کرتے. ہمارے مذہب کے اندر اللہ اکبر میرے بھائیوں یہ اپنے مذہب کا تقدس
तकद्दुस है। फरमाया गया ऐसा खाना मत खाओ जो तुम्हें सुस्त कर दे, ऐसा खाना मत खाओ जो तुम्हें सुस्त कर दे। तो जो खाना सुस्त कर दे, जब वो खाने की इजाजत नहीं, ऐसा मशरूब जो सुस्त कर दे, जब वो पीने की इजाजत नहीं, बतौर तकवा या बतौर एहतियात अंदाजा फरमाए तो जो नशा ला दे उसके इस्तेमाल की इजाजत कैसे हो सकती है? आपको पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मैदे की रोटी इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि मैदा इंसान को सुस्त कर देता है। अल्लाह के रसूल जब अपनी कौम को सुस्ती में नहीं देख सकते तो अपनी कौम को नशे में कैसे देख सकते हैं? आप जानते हैं ये नशा मुस्लिम माशरे में क्यों प्रमोट किया जा रहा है? मैं दोनों नुकसान बताता हूं, नशा का दुनियावी नुकसान, नशा का आखिरत का नुकसान, और अपनी बात खत्म करता हूं। याद रखना ये नशा क्यों प्रमोट किया जा रहा है? आप तहकीक कर लो, मुस्लिम मोहल्ले टारगेट पर है। मुस्लिम मोहल्लों के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर एजेंट छोड़े जाते हैं कि जाओ मुसलमानों के खूबसूरत बच्चों को टारगेट करो, मुसलमानों के पढ़ने लिखने वाले ज़हीन बच्चों को टारगेट करो, मुसलमानों के मालदारों के बच्चों को टारगेट करो, मुसलमानों के मेहनत कश मजदूरों के बच्चों को टारगेट करो। क्यों ये है? जानते हो दुनिया को आपके टैलेंट से बहुत ज्यादा खौफ और खतरा है। वो उन्हें जानते हैं कि ये जवान, अल्लाह अकबर, बिलखुसूस हिंदुस्तान में 60% जवान है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जवान हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान के जवानों, तुम्हारी खूबसूरती पे रहम आता है, तुम्हारी खूबसूरती और जवानी पे तरस आता है। खुदा के लिए, अरे फिल्मों को अपने लिए आइडियल बनाने वालों, कभी आपने अली अकबर की जवानी को भी अपने लिए आइडियल बनाना, कभी हजरत कासिम की जवानी को भी आइडियल बनाना, कभी इमाम हसन की जवानी को भी आइडियल बनाना। सोचो तो सही, ये साजिश क्यों रची जा रही है? जानते हो, ये जानते हैं, इस्लाम दुश्मन ताकतें जानती है, जिस दिन तुम तिजारत करोगे तुम्हारी टक्कर कोई नहीं ले सकता, दुनिया तुम्हारी गुलामी करेगी। तो कह रहे हैं इन्हें नशे का लत पढ़ा दो, इन्हें नशे का आदी बना दो, ताकि ये तिजारत न कर सके, बेहोश होकर के पड़े रहें, ये तिजारत न कर सके। ये जानते हैं जिस दिन तुम तालीम हासिल करोगे कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। कर पाया कोई अब्दुल कलाम का मुकाबला? बताओ, कर पाया कोई? इतनी ताकत हिंदुस्तान को किसने दी? अब्दुल कलाम ने दी। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, हिंदुस्तान बनाने से लेकर हिंदुस्तान बसाने तक, हिंदुस्तान बसाने से लेकर हिंदुस्तान सजाने तक, हिंदुस्तान सजाने से लेकर आजाद कराने तक, आजाद कराने से लेकर इतनी ताकत अता करने तक सफे अव्वल में कौन खड़ा है देख लो। अगर आपको बताऊं ताजमहल किसने बनाया? कलमा पढ़ने वाले ने। लाल किला बना के किसने सजाया? कलमा पढ़ने वाले ने। इसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर इतनी खूबसूरत आबादियों का तस्वीर किसने दिया? इस मुल्क के अंदर गुलाब नहीं थे, गुलाब लाने वाले तुम हो, चमेली लाने वाले तुम हो, फूल लाने वाले तुम हो, यानी गार्डन सजाने वाले तुम हो। तुम्हारे आने से पहले ये तस्वीर नहीं था, वरना तहकीक कर लो। अल्लाह अकबर। उसके बाद सजाया तो तुमने है, सोने की चिड़िया भी तुमने बनाया था। तुम्हें अपनी तारीख नहीं पता। अंग्रेजों के हिंदुस्तान आने से पहले एक बंगाल का, कलकत्ता का ताजिर इतना मालदार था, एक मुसलमान ताजिर के पास इतनी दौलत थी कि उतनी दौलत शाही खजाने में, बरतानिया के शाही खजाने में नहीं थी। तुम इतने मालदार थे। कब तक? जब तक तुम नशा नहीं करते थे। कब तक? जब तक तुम शराब नहीं पीते थे। कब तक? जब तक तुम जुआ नहीं खेलते थे। कब तक? जब तक तुम उलमा से दूर नहीं थे। कब तक? जब तक तुम औलिया से दूर नहीं थे। तुम्हें पता है ये किलों को किसने बनाया? ज्यादातर दूसरों ने ही बनाया, इनकार नहीं, ज्यादातर कलमा पढ़ने वालों ने बनाया। उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में किसने तकरीर की और जिहाद का फतवा दिया? वो भी तो कलमा पढ़ने वाला था, जिसे दुनिया फजल खैराबादी कहती है। आप देख रहे हैं अंडमान के जजीरों में जिनको
پھانسیاں دی گئی وہ سب کلمہ پڑھنے والے تھے. رنگون کے اندر جس کی قبر بنی وہ کلمہ پڑھنے والا تھا. ہندوستان کو ایٹمی طاقت دینے والا عبدالکلام کلمہ پڑھنے والا تھا. آپ کہاں ہو؟ آپ کے اپنے ٹیلنٹ کو کی آپ کو اہمیت نہیں ہے. وہ دنیا جانتی ہے جس دن وہ مسلمان بیدار ہوگا جوان تو اس دن وہ ہوگا. یہ وہ جوان ہے جن کی شان یہ ہے انہوں نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی ہے, انہوں نے افریقہ کے صحراؤں میں اذانیں پڑھی ہے, انہوں نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے ہیں. اقبال جیسے مفکر کو مجبور ہو کے کہنا پڑا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں گھوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اللہ اکبر. یہ مردوں کا حال ہے. رضیہ سلطانہ تم میں تھی, رضیہ سلطانہ تم میں تھی, بیگم حضرت محل تم میں تھی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دنیا یوں ہی تمہیں نشے کا عادی نہیں بنا دینا چاہتی. دنیا تم سے تمہارے ٹیلنٹ سے خطرے میں ہے کہ ان کو پڑھنے مت دو, یہ پڑھے نہیں آگے نہیں بڑھے, ان کو جوئے میں شراب کی لت میں مبتلا کر دو. تم نادان ہو, میری قوم کے جوانوں تم نادان ہو. خدا کے لیے غور تو کرو. تم نشہ کرو گے تو نشے سے کون روکے گا؟ ایک تو نشے کا نقصان یہ ہے, دنیا کا نقصان, جو نشہ کرتے ہیں انسٹالمنٹ پر قسطوں میں وہ موت کے قریب ہوتے ہیں. نشے سے پھیپڑے خراب ہوں گے, نشے سے بیماریاں آئیں گی, نشے سے انسان کینسر میں اور کیسی کیسی بیماریوں میں مبتلا ہوگا. یہ دنیا کا نقصان. اور یہ بھی حیا کے پردے میں کہہ دوں ممبر کا تقدس ہے. جو زیادہ نشہ کرتا ہے وہ بیوی کی ضرورت پوری کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر شریف ہے تو بستر پر سسکیاں لے کر رات گزارتی ہے, اور ذرا بھی بے باک ہے تو کسی اور کے ہتھے چڑھ جاتی ہے. یہ برائیاں نشے کی وجہ سے ہے. نشہ کرنے والا دھت پڑا رہے گا, کمائے گا نہیں. جب کمائے گا نہیں تو بچوں کی اسکول کی فیس کون بھرے گا؟ ماں باپ کا سہارا کون بنے گا؟ کھلائے گا کون؟ جب غربت کی چکی میں پیسو گے تو کہا گیا, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. اور آخرت کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جو نشہ کرتا ہے جب وہ مرے گا تو اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں, سن لو حضرت جنید بغدادی کا قول, فرماتے ہیں میرے پڑوس میں میرا دوست رہتا تھا, اس کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی. جب اس کے موت کا وقت قریب آیا, مرنے کا وقت قریب آیا, تو میں اس کے سراہنے گیا کہ پڑوسی ہے, دوست ہے اور بڑھ لاکھوں حدیثوں کا عالم ہے. لیکن جب میں اس کے قریب گیا تو میں بول رہا تھا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو. اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھتا, جاؤ یہاں سے. اور اس نے کلمے کا انکار کر دیا. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں روتا رہا, یا اللہ میرا دوست اتنا بڑا عالم, لاکھوں حدیثوں کا محدث, جس نے یاد کر کے رکھی تھی, وہ کافر ہو کے کیسے مرا؟ میں دعا کرتا رہا, اے اللہ مجھے دکھا کہ وہ کیسے کافر ہوا, مرتے مرتے کیسے کافر ہوا, مرتے مرتے کیسے کافر ہوا. پتہ ہے جب وہ خواب میں نظر آیا تو دیکھا کہ جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا ہے. حضرت جنید بغدادی نے کہا اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں بتا کہ تو کافر ہو کے کیسے مرا؟ تو کہا جنید سنو یہ راز میں تمہیں بتاتا ہوں, میں نے کسی کو نہیں بتایا, اور تم نے دعا کی اللہ سے تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں بتاؤں. دراصل میں بہت بڑا عالم تھا, بغداد کا محدث تھا, بہت بڑا محدث تھا. مجھے ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی جس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا, کسی حکیم کے پاس نہیں تھا. تو میں ایک عیسائی حکیم کے پاس گیا. اس نے کہا دیکھ تیری بیماری کا علاج تو نہیں ہوگا, البتہ تو اگر سال میں ایک مرتبہ شراب کا پیالہ بطور دوا پیے گا تو تیری بیماری رک جائے گی. شفا تو نہیں ہوگا لیکن تیری بیماری رک جائے گی, تیری بیماری کنٹرول میں آ جائے گی. تو میں ہر سال ایک شراب کا پورا پیالہ بیماری سے بچنے کی نیت سے پی لیا کرتا تھا. شراب کا ایک پیالہ سال میں ایک مرتبہ میں نے بیماری سے بچنے کے لیے پیا تو مرتے وقت میرا ایمان چلا گیا. اے میری قوم کے جوانوں بتاؤ, جو بیماری کے لیے بیماری کی نیت سے شراب پیے مرتے مرتے وہ کافر ہو رہا ہے. جو رت جگہوں میں شراب پیے, جو خوشی کے موقع پہ شراب پیے, جو پکنک پہ شراب پیے, جو محلہ میں نشہ کرے,
बताओ उनका खात्मा ईमान पर कैसे होगा। बल्कि सुनो सुनो, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक तुम्हारे मेरे रसूल ने फरमाया, ऐ इब्ने मसूद, मेरी उम्मत के कुछ लोग होंगे जो मरेंगे तो अच्छे भले मरेंगे, लेकिन जब कयामत के दिन वो अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे तो या तो उनका चेहरा सूअर की तरह होगा, या तो उनका चेहरा बंदर की तरह होगा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जो अपनी कब्रों से उठेंगे उनका चेहरा सूअर और बंदर की तरह होगा, क्या वो कलमा नहीं पढ़ते होंगे? क्या वो कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते होंगे? क्या वो आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते होंगे? मेरे आका फरमाते इब्ने मसूद, वो मोहम्मद को अल्लाह का रसूल भी मानेंगे, कुरान को अल्लाह की किताब भी मानेंगे, वो कलमा भी पढ़ते होंगे, फिर भी जब वो अपनी कब्रों से उठेंगे तो उनकी कब्रों से उठते वक्त उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह होंगे। वो सूअर और बंदर की शक्ल लेकर कयामत के दिन उठेंगे। तो इब्ने मसूद ने कहा, या रसूल अल्लाह, उनका गुनाह क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं, उनके दो गुनाह होंगे, उनके दो गुनाह होंगे। नंबर एक, वो शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे। अल्लाह, शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे। बदल दिया ना शराब का नाम, एमडी रख दिया, नशे का अलग अलग नाम रख दिया, ये नाम वो नाम वो नाम वो नाम। मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमा दिया था, गैब नबी ने, क्या वो शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे। वो गाने कसरत के साथ सुनेंगे, म्यूजिक कसरत के साथ सुनेंगे, जिनमें ये दो गुनाह होंगे। जब वो अपनी कब्रों से उठेंगे, या तो उनकी शक्ल सूअर की तरह होगी, या तो उनकी शक्ल बंदर की तरह होगी। किसने कहा? जिस नबी का कलमा पढ़ते उसने कहा, जिस रसूल का कलमा पढ़ते उसने कहा, जिसकी बात पर काफिर भी कहते हैं कि ये नबी झूठ नहीं बोलते, ये सादिक और अमीन है। अब बताओ, अगर चेहरे पे फुंसी निकल आए तो शादियों में नहीं जाते, अगर चेहरे पे सफेद दाग निकल आए तो मुंह पे मास्क रख करके घूमते हो, अल्लाह अकबर, चेहरे पे हवा लग जाए तो मुंह पे रुमाल रख करके घूमते हो। ऐसा ही है ना, अगर ऐसे ऐब हो जाएं तो लोगों के सामने नहीं जाते। ऐ मेरी कौम के जवानों, हम तुम्हें कैसे बेदार करें, हम तुम्हें कैसे संवारें, हम तुम्हारे दिल में बात कैसे उतारें? अरे चेहरे पे फुंसी हो जाए तो अपने जैसे इंसानों के सामने नहीं जाते, सूअर का मुंह लेकर अल्लाह की बारगाह में कैसे जाओगे? बंदर की शक्ल लेकर अल्लाह की बारगाह में कैसे जाओगे? सूअर और बंदर की शक्ल लेकर रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? खुदा के लिए ये नशा क्या है? इसमें कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। निकलो नशे से। कुछ जवान कहते हैं, हजरत नशा इतना डिफिकल्ट है कि हम नशा छोड़ ही नहीं सकते। एक बात कहूं मेरे अजीज, जब हम माँ का दूध छोड़ सकते हैं, इतनी लजीज चीज माँ का दूध छोड़ सकते हैं, तो फिर नशा नहीं छोड़ सकते? एक बात और कहूं, देखिए एक बात आपसे कहता हूं, सच्ची सच्ची बात कहना। कुछ कह सकते हैं माँ का दूध तो बचपने में छुड़ा लिया गया। एक बंदा है, उसको मिठाई बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मिठाई, ये मिठाई वो मिठाई वो मिठाई वो मिठाई बहुत पसंद है। अचानक डॉक्टर ने कहा, देखो हाजी साहब, आपको हो गई है शुगर, शुगर आपकी 300 350 पहुंच गई। अब अगर आप मिठाई खाओगे ना, किडनी फेल हो जाओगी, मिठाई खाओगे ना हार्ट पे असर पड़ेगा, मिठाई खाओगे ना तो फालेज भी हो सकता है, इसलिए मिठाई नहीं खाना, आम नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। मुझे बताओ, जिसको अब तक मीठा पसंद था, 40 साल 35 साल 50 60 साल जिसने दबा कर मीठा खाया, 1 मिनट में मिठाई छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? सच बोलना, सच। डॉक्टर के कहने पे मिठाई, मेरे भाई जान बचाने के लिए डॉक्टर के कहने पे मिठाई छोड़ देते हो, तो ईमान बचाने के लिए नबी के कहने पे नशा क्यों नहीं छोड़ सकते? बोलो, अरे डॉक्टर जो कह रहा है जरूरी है कि सच भी हो? ऐसा भी तो हो सकता है। चलो भाई डॉक्टर कहे, फिर भी कोई जरूरी नहीं है कि नुकसान हो, लेकिन नबी ने कह दिया कि जिसने नशा किया वो या तो सूअर की शक्ल लेके उठेगा या तो बंदर की शक्ल लेके उठेगा। एक आखिरी बात मुझे याद आई, सब लोग तवज्जो करें, मुझे एक वाकया याद आया है। नशा बहुत नुकसान करता। नशा करने वाला अपनी माँ में, अपनी बीवी में फर्क नहीं करता। अल्लाह। नशा करने वाला पड़ोसन में और अपनी बेटी में फर्क नहीं करता। अल्लाह। छोड़ दो जो बच्चे नशा करते। अब मैं तो आपको कहता हूं, सिगरेट भी छोड़, सिगरेट भी छोड़, तंबाकू भी छोड़, गुटखे भी छोड़, सब छोड़। नहीं खाना है, तय कर लो नहीं खाना। मैं अभी पिछले हफ्ता बाबा ताजुद्दीन के उर्स में गया था जी। हजारों लोग,
میں نے ایک جملہ کہا، بولو سب توبہ کرتے ہو کہ نہیں؟ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے اسٹیج سے لے کے نیچے تک سب نے توبہ کی، اور ماشاءاللہ اس کا اتنا اچھا رزلٹ. اور میں جہاں کے لوگوں کو کہا، لوگوں نے میری بات پہ عمل کیا. ایک بات میں کہتا ہوں، فائدہ کس کا ہے؟ اپنا فائدہ. اگر آپ سگریٹ پیو گے نا، آپ کا بچہ ایم ڈی استعمال کرے. آپ سگریٹ پیو گے، آپ کا بچہ حقہ پیے. اگر اپنے بچوں کو بچانا ہے، آپ کو اپنے نفس سے کنٹرول کرنا پڑے. اچھا میں ایک بات کہتا ہوں، چلو سگریٹ جو آپ پی رہے ہو، بیڑی پی رہے ہو، سگریٹ پی رہے ہو، یہ اپنی دولت کو جو آگ لگا کر کے دھوئیں میں اڑا رہے ہو، کبھی تم نے سوچا کہ مسلمانوں کی سینکڑوں بیٹیاں ہیں جو سگنلوں پر بھیک مانگتی ہے برقع پہن کر؟ اللہ، اگر میں اتنی رقم سگریٹ کی اٹھا کر کے کسی بیوہ کی گود میں ڈال دوں گا تو دن بھر کا اس کا خرچہ نہ نکل جائے گا؟ بہت اچھا پیغام، بہت اچھا. بتائیے. میں تو لوگوں کو یہ بھی منع کرتا ہوں کہ بھائی میرے لیے اتنے مہنگے پھول نہ لائے. میری روح بے چین ہوتی ہے اتنے مہنگے مہنگے پھول دیکھ کے. لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ دوسرے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر پھول ڈالے جائے، یہ منع کرتا ہے. میں نے کہا ہم حقیقت والے لوگ ہیں، ہم ڈھکوسلے والے لوگ ہیں. یہ پھول میری عزت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. آپ نے یہ اتنا مہنگا پھول لائے، اتنا مہنگا، دیکھیے کتنا مہنگا. میں سمجھتا ہوں کہ 5,000 سے کم کا نہیں ہوگا. کتنے کا؟ 5,000 سے کم کا نہیں ہوگا یہ. اور اگر اور کم کر دوں تو چلے 2,000 کا پکڑ لیں. میں نے اس کو 1 منٹ بھی نہیں پہنا. میں پہن بھی نہیں سکتا اتنا، 10 کلو کا وزن کا کتنی دیر پہنوں گا؟ 1 منٹ میں نے اتار دیا. آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ، 1 گھنٹے کی تقریر کے لیے جس سید کو آپ نے بلایا، 2,000 کا ہار اس کے گلے میں آدھے منٹ کے لیے ڈال دیا. کیا تم اپنی مسجد کے امام کے بچے کی اسکول کی فیس بھرنے کے لیے بھی اتنی سیریس ہو؟ اگر یہ 2,000 تم نے بچا لیے ہوتے تو تم اپنے محلے کی مسجد کے امام کے بچے کی اسکول کی فیس بھر سکتے تھے 1 مہینے کی. اس سے مجھے کیا فائدہ ہوا؟ اگر آپ کو مجھے پھول ہی پہنانا تھا، ایک گلاب دے دیتے. اس طرح کے کروڑوں پھول میرے اندر کوئی ترقی نہیں جگا سکتے. عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. نہ پھولوں سے عزت بڑھتی ہے، نہ گالیوں سے عزت گھٹتی ہے. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. بے شک بے شک. اس امام بخاری کا بخارا بھی مخالف تھا، سمرقند بھی مخالف تھا. بخارا جاتے تھے تو وہ بائیکاٹ کرتے تھے، سمرقند جاتے تھے وہ بائیکاٹ کرتے تھے. تمہیں پتا ہے جس کی ختم بخاری کے نام پر تم ہر سال جلسہ کرتے ہو، وہ بخاری سمرقند جاتے تھے تو وہاں بائیکاٹ، بخارا جاتے تھے پورا زمانہ بائیکاٹ ہو گیا. امام بخاری سمرقند اور بخارا کے درمیان اکیلے کھڑے تھے، اکیلے. اللہ، زمانہ مخالف تھا مگر اللہ راضی تھا. بے شک بے شک. توجہ کرنا، زمانہ مخالف تھا، اللہ راضی تھا. اس لیے بخاری نے کہا اے اللہ، نہ بخارا والے اپناتے نہ سمرقند والے اپناتے، اتنی بڑی جگہ میرے لیے تنگ ہو گئی، مجھے اٹھا لے. تو امام بخاری کا تنہائی میں انتقال ہوا. تنہائی، اللہ، تنہائی میں، لیکن اللہ راضی تھا. اللہ کو راضی کیا، پبلک کی طرف توجہ نہیں کی. تو کیا نتیجہ کیا نکلا؟ امام بخاری کو دفن کر دیا. بارش روک لی، اللہ نے روک لی. اب بارش نہیں ہوتی، استسقا پہ استسقا، استسقا پہ استسقا پڑھنے، بارش نہیں ہوتی. ایک مجذوب نے کہا جب تک بخاری کے وسیلے سے اس کے مزار پہ جا کے دعا نہیں کرو گے باران رحمت کا نزول نہیں ہوگا. اللہ، بے شک بے شک. مخالفت اور بائیکاٹ کرنے والے اور فتویٰ لگانے والوں کو اللہ نے مجبور کیا بخاری کی قبر پر آنے پہ، اور سب آئے اور وہاں آ کر کے دعا کی. تب لوگوں کو پتا چلا جس کو ہم کیا کیا سمجھ رہے تھے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھا. یہ پھول مقبول نہیں بناتے، یہ کپڑے مقبول نہیں بناتے، یہ امامے کے پیچ مقبول نہیں بناتے.
अत्तक़वा हाँ होना, दिल का तकवा अल्लाह की बारगाह में मकबूल। बेशक बेशक हम सबकी परवाह करो। तो मेरी गुजारिश है, शादियों के खर्चे पे कंट्रोल करो, जी, जलसों के खर्चे पे कंट्रोल करो, अपने खर्चे पे वरना अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा, अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा, मेरी बंदियां मुर्तद हो रही थी और तू सिगरेट और हुक्के में पैसे खर्च कर रहा था। मेरी बंदियां मेरा दीन हम छोड़ करके गुर्बत की वजह से जा रही थी और तुम लोग 5-5 हजार के फूल आधे आधे मिनट के लिए पहन के मजहबी अय्याशियां कर रहे थे। अल्लाह आपको जिसको पिनाना है पिनाओ, तुम जानो वो जानो, मुझे नहीं पिना, मेरे लिए नहीं करना। और अगर करना चाहते हो तो ये 2-2, 3-3 हजार अपने मोहल्ले के इमाम के हाथ में रखो, तो तुम्हारे भी साले सवाब के लिए, मेरे भी साले सवाब। किसी गरीब की झोली में डालो, अपने पैसों की कद्र करो, पैसे बचाओ। किसी भाई ने भी लाया था, किसी ने, वो मोमिन तो था, मुसलमान तो था, हैं? उसकी रकम किसी गरीब, क्या आपके क्या नाम है गांव का आपका? क्या इचौली में आज कोई ऐसा बंदा नहीं था जो भूखा सोया हो? मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई हो यार, क्या इचौली में कोई गुर्बत की वजह से भूखा नहीं सोया होगा? तो कोई अल्लाह का एक बंदा इचौली में भूखा सोता है और उसी इचौली के अंदर में 5,000 का फूल आधे आधे मिनट के लिए पहनता हूं, तो अल्लाह मुझसे नहीं पूछेगा। हम तो सूफिया के गुलाम है मेरे भाई। जब लंगर सब खा लेते थे और महबूब इलाही के सामने आखिरी में खाना आता था, तो महबूब इलाही खाना देखते थे और खादिम का चेहरा देखते थे, कहते थे मैं कैसे खा लूं, हो सकता है कि जमुना के किनारे कोई खारिश ज़दा कुत्ता भूखा पड़ा होगा। अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा, मोहम्मद अहमद और निजामुद्दीन, एक कुत्ता भूखा था और तू पेट भर के खा रहा था, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूं? ये दीन है। अल्लाह, तुमने दीन नहीं सीखा। सिगरेट पीने वालों, अपनी दौलत को अपने हाथों से आग लगाने वालों, नशा करने वालों, अपनी जवानियों को अपने हाथों से आग लगाने वालों, खुदा के लिए रहम कर लो, अपने आप पे रहम कर लो। जो आखिरी बात कहने चला था वो ये, वो वाकया याद है, नशा करोगे पछताओगे, और ऐसा पछताओगे कि वो पछताना काम नहीं आएगा। किताबों में लिखा है, किताबों में लिखा है, दर्द दिल के साथ सुन ले मेरे वो नौजवान जो नशे की तरफ जा। हमारे मजहब ने तो नशे वालों के साथ बैठने से ही मना किया, बल्कि पता चल जाए कि कोई नशा करता है उसको समझाओ, नहीं मानता है ना, उसको अपनी महफिल में जगह भी मत दो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो नशेड़ी को अपनी महफिल में जगह देगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसको अंधा उठाएगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसको अंधा उठाएगा। और जो लोग नशे का कारोबार करते हैं, अल्लाह करे उन तक मेरी आवाज पहुंचे। मौत बेचने वाले, मौत के सौदागरों, तुम कभी सोचा किसी के हाथ में एमडी और नशा की पुड़िया थमाते वक्त कि तुम किसी के जवान बेटे को मौत के मुंह में ढकेल रहे हो? इसकी जगह तुम्हारा बेटा होता तो तुम इसी तरह उसको मौत के गड्ढे में ढकेलते? और सुनो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। दुश्मनों के नशेमन पे बिजलियां गिराने वालों, दुश्मनों के नशेमन को उजाड़ने वालों, दुश्मनों के जवान बच्चों को नशे में मुब्तला करके मौत के घाट उतारने वालों, अगर तुम किसी का घर वीरान करोगे, किसी बूढ़ी माँ की गोद उजाड़ोगे, किसी के घर में अंधेरा करोगे, तो तुम्हारे घर में भी कभी उजाला नहीं रह जाएगा। इसलिए अगर तुम मुसलमान हो और नशे का धंधा करते हो, शराब बेचते हो, एमडी बेचते हो, नशे की चीजें बेचते हो, तौबा कर लो, तौबा। दौलत ही सब कुछ नहीं है। अरे हलाल कमाने वाले अपने साथ कुछ नहीं ले जाते, हराम कमाने वालों तुम क्या ले जाओगे? जिसने आदि से ज्यादा दुनिया फतेह किया वो सिकंदर आजम दुनिया से खाली हाथ गया, तुम अपने साथ क्या ले जाओगे? और नौजवानों से कहता हूं, हम सिर्फ अपने लिए पैदा नहीं हुए, सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तुम खुद बेदारी पैदा करो, नशा नहीं होगा। तालीमी बेदारी पैदा करो, छोटे छोटे बच्चों को मोटिवेट करो,
पढ़ना है, कुछ बनना है, मुल्क का मुस्तकबिल बनना है, कौम का मुस्तकबिल बनना है, किसी पे बोझ नहीं बनना है, लोगों की जरूरत बनना है। हमारा हर जवान बेटा बेटी ग्रेजुएट से कम ना हो, इतने इल्म पे मेहनत करो, खूब मेहनत करो। तो मैं अर्ज कर रहा था, वो वाकया जल्दी से पढ़ के बात पूरी करूं, काफी देर हो गई। मैं भी मुख्तसरी गुफ्तगू करना चाहता था लेकिन जज्बाती हो गया। आखिरी वाकया सुन ले, नशे का नुकसान। इस वाक़े को लिखा है अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने अपनी किताब में, और उसको मैं अपने अल्फाज के जामे में बयान कर रहा हूँ। हज़रत सैयदुना मालिकुद दीनार फरमाते हैं, मालिक इब्न दीनार, कि मैं हज को गया। जब हज को गया तो मैंने क्या देखा कि पूरा हरम खचाखच भरा हुआ है। तकरीबन 5 लाख लोग हज के लिए आए हुए हैं। मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह 5 लाख लोग हज को आए, मैं खुद भी हज को आया, मौला किसका हज तूने कबूल किया वो भी मुझे बता दे, जिसका रद्द किया वो भी मुझे बता दे। मैं ये दुआ करके मिना में आकर के आंख बंद की और सोया हुआ था। ऐसे में मैंने क्या देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि ए मालिक, हमने मोहम्मद इब्ने हारून नाम का एक बल्खी हाजी है, बल्ख का हाजी है, उस बल्खी हाजी का हज रद्द कर दिया है, और तुम उठो और उठ करके जाओ और जाकर उस जवान को बताओ, उस शख्स को बताओ कि हमने उसका हज रद्द कर दिया। तुम उसको जाकर बताओ हमने उसका हज रद्द कर दिया। अब जवानों ध्यान से सुनना, मालिक बिन दीनार उठे और उठने के बाद मिना के अंदर जो खैमे अलग अलग लगे हुए थे तो उन लोगों से पूछने लगे, बल्ख के जो हाजी थे, ए बल्खी हाजियों, तुम में मोहम्मद इब्ने हारून कौन है? तो उस वक़्त बल्ख के हाजियों ने कहा, आप कौन है और आप मोहम्मद इब्ने हारून को कैसे जानते हैं? तो कहा कि मैं मालिकुद दीनार हूँ, मैं बगदाद से आया हूँ हज करने के लिए। अच्छा, इतने बड़े वली मालिकुद दीनार, और आप इब्ने हारून को क्यों पूछ रहे हैं? आपको पता है इब्ने हारून क्या है? कहा क्या, इब्ने हारून क्या है? कहा हमारे पूरे बल्ख में सबसे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार और पारसा इंसान को इब्ने हारून कहते हैं। कहा अच्छा। अब दिल में सोचने लगे, या अल्लाह, तू कहता है रद्द कर दिया, तू कहता है इब्ने हारून का हज रद्द कर दिया, और ये पब्लिक कह रही है कि उससे बड़ा मुत्तकी पूरे बल्ख में कोई नहीं। इससे याद रखना मुसलमानों, पब्लिक के तारीफ करने पे फूलना मत। पता नहीं अल्लाह के निगाह में हमारा क्या मर्तबा है। दुनिया तो रहमतुल्लाह अलैह कहेगी, अगर अल्लाह लानतुल्लाह कह दे तो क्या होगा? अल्लाह, गौर तो करे ना, फिर अल्लाह अल्लाह है ना, उसकी नजर में अच्छे बनो। हम दुनिया की नजर में अच्छे बन रहे हैं। अल्लाह के बंदो गौर करो, इब्ने हारून की कितनी तारीफ कर रहे थे बल्ख वाले, बड़ा नेक, बड़ा नेक, बड़ा नेक, और अल्लाह कह रहा है ख्वाब में मालिक को मैंने हज रद्द कर, जाके बता। तो मालिकुद दीनार होशियार अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा ये मिलेगा कहाँ? बोले ये ऐसे खेमों में नहीं रुकता, हर साल हज को आता है, हर साल हज को आता है, ऐसे खेमों में नहीं रुकता। अच्छा, फिर कहाँ रुकता है? वो खुले आसमान के नीचे चिलचिलाती धूप में रुकता है, और वो रोजे से रहता है, साल भर रोजा रखता है, रोजे रोजा, नफिल रोजा, पैदल हज करता है। अच्छा, अब हजरत मालिकुद दीनार सोच रहे अल्लाह का हुक्म कुछ है, पब्लिक कुछ कह रही है, चलो चलते हैं। जब उसको ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो क्या देखा, एक बंदा है, उसका एक हाथ कटा हुआ है और दूसरे हाथ से उसने अपने पैर को बांधकर जंजीर हाथ में ली है और आसमान की तरफ आंख उठाकर कहता है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर, बख्श दे। रो रहा है, रोते रोते उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई है। अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। इब्ने हारून जैसे ही मालिकुद दीनार के कदमों की आहट को सुनता है, फौरी तौर पर आंसू पोंछता है और आंसू पोंछ करके कहता है, ए बुजुर्ग, कौन है आप? आपने सलाम किया, वालेकुम, कौन है आप? मैं मालिकुद दीनार हूँ। अच्छा, कोई ख्वाब देख कर आए हो मेरे पास? अल्लाह, कोई ख्वाब देख कर आए हो मेरे पास? हजरत मालिक ने सोचा, अरे ये तो इतना पहुंचा हुआ है कि मेरा ख्वाब भी जानता है। ख्वाब देख के? जी ख्वाब देखा है, यही ख्वाब देखा है ना,
کہ میں نے ابن ہارون کا حج رد کر دیا، جا کے اس کو بتا دو، یہی دیکھ کر آئیں؟ ہاں یہی دیکھا۔ تو یہ تو خواب بھی جانتا ہے، خواب کا مضمون بھی جانتا ہے۔ کہا اے اللہ والے، تو میرے خواب کو اور خواب کا مضمون بھی جانتا ہے، اللہ نے تیرا حج رد کر دیا، کیسے رد کر دیا؟ کہا میں اللہ والا نہیں ہوں، میں پاپی ہوں۔ یہ کرامت کے طور پہ نہیں بتا رہا ہوں، یہ برسوں کا تجربہ اس لیے بتا رہا ہوں۔ 25 سال سے ہر سال حج کو آ رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 25 سال سے ہر سال حج کو آ رہا ہوں، اور ہر سال کوئی نہ کوئی ولی کو خواب دکھتا ہے اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اور ابن ہارون کو کہہ دو کہ میں نے اس کا حج رد کر دیا۔ 25 سال سے سکون نہیں ہے مجھے، سوتا ہوں تو نیند نہیں آتی، بھوک بھی نہیں لگتی، کہیں چین ہے نہ کہیں سکون ہے، بس بے چین ہوں، بے قرار ہوں۔ عبادت کرتا ہوں تو عبادت بھی قبول نہیں، ذکر کرتا ہوں تو ذکر بھی قبول نہیں، حج کرتا ہوں تو حج بھی قبول نہیں، کیا کروں مالک؟ حضرت مالک بن دینار نے کہا ابن ہارون، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ بہت مہربان ہے، بڑا کریم ہے، تو نے کچھ ایسا کام ضرور کیا ہوگا کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے، بتا تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ خاص بات ہے، میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، اے مالک الدینار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ مجھ سے ناراض کیوں ہوا۔ تب وہ اپنا ابن ہارون اپنا واقعہ بتاتا ہے۔ ابن ہارون کہتا ہے اے مالک الدینار، میں بہت مالدار باپ کا بیٹا تھا، اللہ نے بہت دولت دی تھی، بہت مال دیا تھا، غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا، غلط دوست مجھے نشے کی طرف لے گئے۔ میری قوم کے جوانوں، صحبت ہی سنوارتی ہے، صحبت ہی بگاڑتی ہے، غلط دوستوں کے ساتھ مت رہو، جو گناہ کی طرف لے جائے وہ منافق ہے، وہ دوست نہیں ہے، جو برائی کی طرف لے جائے وہ دشمن ہے، دوست نہیں ہے، جو زنا کے اڈوں کی طرف لے جائے، جو شراب کے اڈوں کی طرف لے جائے، جو جوا کے اڈوں کی طرف لے جائے، جو لڑکوں کی ناجائز دوستی کی طرف لے جائے، جو حرام کاموں کی طرف لے جائے، وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے، وہ غدار ہے۔ سچے دوست کی پہچان ہے، اگر تو اللہ کو بھول جائے تو وہ تجھے اللہ کی یاد دلائے۔ سچا دوست تجھے اللہ کی طرف لے جاتا ہے، سچا دوست تجھے گناہ کی طرف نہیں لے جاتا۔ سچے دوست کی پہچان یہی ہے۔ بہرحال وہ مالک الدینار سے کہتا ہے اے مالک ابن دینار، غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا، مال بہت تھا، نشے کا عادی بنا دیا، نشہ کرتا رہا، ماں کو خبر نہیں تھی، ماں کو اطلاع نہیں تھی کہ میں نشیڑی ہو گیا ہوں، میں نشہ کرنے لگا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شعبان کی آخری تاریخ تھی، دوستوں نے مشورہ کیا کل سے رمضان شریف شروع ہو جائے گا، ایک کام کرتے ہیں، کل سے تو موقع نہیں ملے گا نشہ کرنے کا، آج ذرا جی بھر کے نشہ کر لیتے ہیں۔ اتنا نشہ کر لیا کہ شام ہو گئی، نشہ نہیں اترا تو مجبوراً شام کے وقت میں ڈولتا اپنے گھر آیا۔ میرے جوانوں، اللہ وہ تمہیں دن نہ دکھائے جو ابن ہارون کو دکھایا۔ اللہ اکبر، غور سے سننا۔ ابن ہارون کہتا ہے اے مالک الدینار، میں نشے میں تھا، ڈولتے آیا، رمضان کا چاند نظر آ چکا تھا، رمضان المبارک کی تیاریاں ہو رہی تھی، لوگوں تیز قدم سے نماز تراویح کے لیے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور میں ڈولتے ہوئے نشے کی حالت میں اپنے گھر کے دروازے پر آیا۔ میری ماں نے پہلی مرتبہ مجھے نشے کی حالت میں دیکھا، میری ماں کو پتا نہیں تھا کہ میں نشہ کرتا ہوں، پہلی مرتبہ ماں نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا۔ جیسے ہی نشے کی حالت میں دیکھا، میری ماں کو غصہ آیا، میری ماں نے زوردار تماچا میرے چہرے پہ مارا، کیونکہ میں ماں کا بہت ادب کرتا تھا، ماں کا بہت فرما بردار تھا، میں اپنی ماں کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا تھا۔ میری ماں کو بڑا گھمنڈ تھا مجھ پہ، بڑا اعتماد تھا کہ میرا بیٹا میری نافرمانی کبھی نہیں کرتا۔ جیسے ہی میری ماں نے مجھے ایک تماچا مارا، کیونکہ میں ہوش میں نہیں تھا، میں تو نشے میں تھا، نشے کی حالت میں جب میری ماں نے مجھے ایک تماچا مارا، شیطان نے مجھ پہ کام کیا، میں غصے میں آیا اور نشے کی حالت میں میں نے اپنی ماں کو پلٹ کر تماچا مارا۔ میں نے اپنی ماں کو ایک نہیں بلکہ کئی تماچے مارے، اور مارتا رہا یہاں تک کہ اپنی ماں کو مارتے بوڑھی ماں کو اٹھا کر میں نے جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ جلتے ہوئے تنور میں نے اپنی ماں کو پھینک دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں معلوم۔ جب صبح کو میرا نشہ اترا، میں نے اپنی بیوی کو آواز دی، میری بیوی نے بہت تلخ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا او فرما بردار نیک بیوی،
تو مجھے تلخی میں جواب کیوں دیتی؟ تو کہا میں تو تیرے نشہ اترنے کے انتظار میں تھی. ارے جب تو اپنی ماں کا نہیں ہوا میرا کیا ہوگا؟ میں تیرا گھر چھوڑ کر جاتی ہوں. میں نے پوچھا ماں کو کیا ہوا؟ ماں کو کیا ہوا؟ کہا دیکھ ماں کو کیا ہوا. تو ابن ہارون کہتا ہے مالک الدینار میں نے دیکھا میری ماں مردہ جلی ہوئی روٹی کی طرح کوئلہ بن کے پڑی تھی. میں نے پوچھا ماں کو یہ کس نے کیا؟ میری بیوی نے پوری داستان بتائی. مگر پچھتاوے سے کا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت. ماں کا قاتل تھا میں. مجھے احساس ہوا کہ نشے نے صرف مجھ سے نشہ نہیں کروایا, نشے نے مجھے ماں کا قاتل تک بنا. میں نے اپنی ماں کو قتل تک کر دیا. اے نشہ کرنے والے میری قوم کے جوانوں, ہو سکتا ہے کہ تم بھی اپنے باپ کے قاتل بن جاؤ, تم بھی اپنی ماں کے قاتل بن جاؤ. ارے اس نے تو چولہے کی آگ میں ماں کو پھینک کر کے جلا دیا, تم تو اپنے ماں باپ کو دکھوں کی آگ میں جلا رہے ہو, ٹینشن کی آگ میں جلا رہے ہو, بے چینی کی آگ میں جلا رہے ہو. جا کے پوچھو اپنی ان ماں سے جو تمہیں نشے کی حالت میں دیکھ کر کتنا بے چین ہوتی ہے, بے قرار ہوتی ہے, تڑپتی ہے, راتوں کو سو نہیں پاتی, سسکیاں لے کر کے کروٹیں بدل بدل کر اللہ سے دعا کرتی اللہ میرے بچے کو سنوار دے, میرے بچے کو سنوار دے. وہ باپ کے دل سے پوچھو اللہ اکبر, جس نے تمہیں اتنی امیدوں سے پالا تھا کہ تم جوان ہو جاؤ گے, باپ کا سہارا بنو گے, لیکن نشے کی وجہ سے تم نے اپنے باپ کو بھیک مانگنے پہ مجبور کیا, بڑھاپے میں مزدوری کرنے پہ مجبور کیا. اللہ کو جواب کیا دو گے؟ دنیا بھی تباہ کر رہے ہو, آخرت بھی برباد کر رہے ہو. سنو سنو, مالک الدینار کہتے ہیں جب اس نے بتایا کہ میری ماں کو میں نے مردہ پایا تو میں نے کڑھاڑی لی اور اپنے اس ہاتھ کو کاٹ دیا کہ جس ہاتھ نے میری ماں کو مارا ہاتھ کاٹ دیا, اپنا محل بیچ دیا, سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا, غلاموں کو آزاد کر دیا, اللہ کی راہ میں سب ختم کر دیا. اب ایک مٹھی چنا اسی سے سحری کرتا ہوں, اسی سے افطار کرتا ہوں, روزانہ روزہ رکھتا ہوں. کوئی گھر نہیں ہے, ہر سال پیدل حج کو آتا ہوں, نہ نماز قبول ہو رہی ہے, نہ روزہ قبول ہو رہا ہے, نہ حج قبول ہو. تو حضرت مالک الدینار کہتے ہیں ظالم بدبخت, اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے, اللہ کبھی تجھے معاف نہ کرے. یہ کہتے ہوئے حضرت مالک الدینار پلٹ گئے. مالک الدینار کہتے جب میں پلٹ رہا تھا تو پلٹتے ہوئے میں نے آواز سنی, اے غموں کو کھولنے والے مجھے معاف کر دے میرے اللہ. جب میں آیا خیمے میں لیٹ گیا تو خواب میں مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی. اللہ کے رسول خواب میں آئے اور آنے کے بعد کہا اے مالک تو نے اس کو بددعا کیوں دی؟ عرض کی یا رسول اللہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا. آقا فرماتے ہیں میں بتاؤں قیامت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اللہ کی عدالت میں وہ اور اس کی ماں دونوں کھڑے ہوں گے. اللہ فرمائے گا تو نشہ کرتا تھا, ماں کا قاتل تھا, تو جہنم میں جا. ہزاروں سال تک اس کو جہنم میں جلایا جائے گا, لیکن ایک دن اس کی ماں جو جنت میں چلی گئی تھی وہ اللہ سے پوچھے گی فرشتوں سے مولا میرا ابن ہارون تیری جنت میں نظر نہیں آتا. تو فرشتے جواب دیں گے اس نے تجھے قتل کیا, وہ نشہ کرتا تھا اس لیے وہ جہنم میں جل رہا ہے ہزاروں سال سے. تو ماں کی ممتا جنت میں بھی مچل جائے گی اور ماں کہے گی اے اللہ کیا وہ جنت میں نہیں آ سکتا؟ تو اللہ فرمائے گا اگر تو معاف کر دے گی تو میں بھی معاف کر دوں گا. تو اس کی ماں کہے گی مولا تو گواہ رہنا میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا. تو وہ معاف کر دے گی تو اللہ بھی معاف کر دے گا. یہ اس کی داستان بتائی, لیکن دیکھو اس نے اپنے آپ کو کیسے برباد کیا. میری قوم کے جوانوں بہت کام کرنا ہے, زندگی جینا ہے, اپنے بچوں کی شادیاں کرنا ہے, عزت کے ساتھ جینا ہے. مالدار بنو, مضبوط بنو, اچھے کاروباری بنو, خوب کماؤ, اچھے کپڑے پہنو, اچھے موبائل استعمال کرو, اچھی سواریوں میں گھومو, اچھے مکانات بناؤ, تاکہ کوئی بندہ جو مسلمان نہیں ہے وہ ہمیں حقیر نہ سمجھے. تم ایسے بن کے نکلو کہ کوئی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے. لیکن موبائل چرا کے مالدار نہیں بننا, شراب بیچ کے مالدار نہیں بننا, نشہ بیچ کے مالدار نہیں بننا.
مالدار بننا ہے محنت کر کے بنو، حلال کے ذریعے سے بنو. کیوں؟ کیونکہ حرام زیادہ آتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، حلال کم آتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے. سور سال بھر میں 12-15 پیدا ہوتے ہیں لیکن سوروں کا کئی ریوڑ نہیں ہوتا، ہر دروازے پہ سور بندھا ہوا نظر نہیں آتا. بکریاں 2 یا 3 پیدا ہوتی ہے لیکن جنگل بھر بھر کے ریوڑ بھی نظر آتے ہیں اور ہر دروازے پہ بکریاں کھڑی بھی نظر آتی ہے. اللہ بتا رہا ہے بکری حلال ہے ہم نے برکت رکھی ہے، سور حرام ہے ہم نے برکت نہیں رکھی. حلال کاروبار کرو، محنت کرو، ترقی کرو اور صرف کما کر اپنے اوپر خرچ مت کرو بلکہ کما کر جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان کا بھی مدد کرو، ان کی بھی امداد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس وقت تک تمہاری مدد کرتا رہے گا جب تک تم اپنے مومن بھائی کی مدد کرتے رہو گے. آئیے کچھ کیجئے ایک عزم کے ساتھ، آئیے جلسہ ایک رسمی جلسہ نہ ہو، آج کچھ کر کے اٹھئے، کچھ عزم کر کے اٹھئے کہ ہمیں نشہ چھوڑنا ہے. پہلی بات، آئیے میرے ساتھ پنجتن کے نام پہ کون کون وعدہ کرتا ہے. اب آپ کا امتحان ہے، اللہ کے لیے وعدہ، مجھے دکھانے کے لیے نہیں، پبلک کو دکھانے کے لیے. کون کون وعدہ کرتا ہے آج سے 5 وقت نماز پڑھیں گے؟ ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ پنجتن کے اشاق نعرے والے کتنے ہیں اور سجدے والے کتنے. اٹھا کے رکھیں ذرا دیکھیں تو صحیح. ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے. ہاں اگر کوئی وعدہ نہیں بھی کرتا ہے تو بھی اس پہ نماز فرض ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے. اٹھا کے رکھیں ذرا دیکھیں تو کتنے ہوتے ہیں. اٹھا کے رکھیں، پورا مجمع ہی ہو رہا ہے بھائی. ہاں سبحان اللہ. اچھا اٹھا کے رکھیں، اٹھا کے رکھیں بھائی. جس عباس نے اپنے بازو کٹا دیے دین کے، اس عباس کے ماننے والے کہ ہاتھ اٹھا کے دیر تک نہیں رکھ سکتے. ذرا اٹھا کے رکھیں تو دیکھیں، اللہ کو گواہ بنائیں، فرشتوں کو گواہ بنائیں. سبحان اللہ. بولو نماز کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ. یا اللہ یہ ہاتھ اٹھانا ہمارا کام ہے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے مولا. مولا سب کو نمازی بنا دے. اور اب نشے کے بائیکاٹ میں کتنے لوگ محنت کریں گے؟ سبحان اللہ. اٹھا کے رکھیں ذرا، کتنے لوگ نشے کے خلاف محنت کریں گے؟ میں تو لوگوں کو یہ مشورہ دے رہا ہوں، اگر ملک کو، ہندوستان کو سپر پاور بنانا ہے تو ہمارے سیاسی لیڈر بھی اس میں محنت کریں، ہندوستان کو نشہ مکت کر دیں. اگر بھارت کو نشہ مکت کر دو گے، اللہ نے بھارت کو اتنا ٹیلنٹ عطا کیا ہے کہ چند سالوں میں ہمارا ملک جو ہے وہ سپر پاور بن سکتا ہے. تو مگر یہی ہے، بلکہ نشہ کھانے بند ہو جائیں گے تو دوا کھانے بھی بند ہو جائیں گے، نشے کے اڈے بند ہو جائیں گے تو جیلیں بھی بند ہو جائیں گی، جرائم بھی ختم ہو جائیں گے. اس لیے اور ہمارا مذہب تو نشے کا بھرپور مخالف ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اوپر خاص نظر رکھیں، کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کی صحبت میں رہتا ہے. بچوں پہ کڑی نظر رکھو، غلط صحبت سے بچوں کو بچاؤ. ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم دے، وقت دیں، ان کی تعلیم کا، تربیت کا خیال کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب رہے تو ہم نشے کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.